الحمد لله الحمد لله الذي زين النبيين بهديه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه متعدمين بالتقوى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
حضور سید المرسلین ختمی المرتبہ رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے اللہ کے محبوب دانائے غیوب والی کون مقام سید انسان ماہ لالا رخاں نیر تاباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں صاحب علم نشرح معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار قربان میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا خیرات پیش کرنے کے بعد لائی کے ساتھ عزت و تکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین عزیز شام، مختصر وقت میں آپ کے سامنے خلیفہ بلا فصل خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ کریم مجھے حق ساتھ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو اور مجھے سن کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین عزیز شام، قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور وہ جو سچ لے کر آئے وصدق به، اور وہ جس نے ان کی تصدیق کی، میں اولئک هم المتقون، وہی متقی ہے، وہی پرہیزگار ہے۔ کون؟ فرمایا جو سچ لے کر تشریف لائے پھر سچ کی تصدیق کی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فرمایا متقین ہیں، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، جن کی زبانیں ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے تر رہتی ہیں، جن کی زبانوں پر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری رہتا ہے۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں، فرمایا جو متقین ہیں۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر متقین لوگوں کی جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کی اقسام بیان فرمائی، ان کی صفات کا جب ذکر کیا تو فرمایا التائبون، کہ ایک بندہ مومن جو متقی ہے، فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے، دعا اور استغفار کرتا رہتا ہے۔ جب بھی کوئی اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو فرمایا وہ اپنے گناہوں کی اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا رہتا ہے۔ فرمایا التائبون، فرمایا بندہ مومن کی شان یہ ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے، فرمایا وہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہتا ہے۔ تو آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے دل کے اندر خوف خدا تھا، جو ہر وقت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے اندر مشغول رہتے تھے۔ سامعین مکرم، ہم اہل سنت و جماعت ہیں الحمدللہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 ایک حدیث شریف کے اندر آیا ہے، دوسری حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا 2,24,000 انبیاء اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے۔ تو جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمائے، اس دنیا کے اندر جتنے نبی آتے رہے، اس دنیا کے اندر جتنے نبیوں کی تشریف آوری ہوئی، سب نبیوں نے، سب انبیاء کرام علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم کو، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے جتنے نبی آئے سب نبیوں سے عرفہ اور اعلیٰ شان عطا کی۔ سب نبیوں کو جو شان عطا کی وہ سب شانیں اکٹھی کر کے
اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دیں۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر بھیجا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کو شان اور رفعت اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، فرمایا وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی۔ پھر فرمایا جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی، جو کتاب اتاری، فرمایا وہ کتاب بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اتارا، تو فرمایا دوسرے نبیوں پر بھی کتابیں آئیں، لیکن جو شان اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کو عطا کی ہے، فرمایا کسی اور کتاب کو وہ شان عطا نہیں کی۔ تو فرمایا جس طرح اپنے حبیب مکرم کو دوسرے نبیوں سے عرفہ اور اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، اسی طرح جو کتاب کلام اللہ، جو قرآن مجید اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، وہ بھی فرمایا دوسری کتابوں سے بے مثل و بے مثال ہے۔ فرمایا دوسری کتابوں سے عرفہ اور اعلیٰ ہے جو کتاب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب مکرم پر نازل کی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو امت اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا کی، فرمایا اس امت کو شان یہ عطا کی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کنتم خیر امہ، فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو۔ فرمایا جو میرے حبیب کی امت ہے، پچھلے جتنے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آتے رہے، جتنے بھی نبیوں کی تشریف آوری ہوئی، فرمایا ان کی امتیں بھی تھی، لیکن فرمایا سب امتوں میں، فرمایا تم جو میرے حبیب کی امت ہے، فرمایا سب امتوں سے تم سب سے اعلیٰ اور افضل۔ فرمایا جس طرح اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دوسرے انبیاء پر اعلیٰ اور عرفہ بنا کر بھیجا، پھر حضور علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی، وہ کتاب بھی فرمایا عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ پھر فرمایا جو حضور علیہ السلام کی امت ہے، فرمایا وہ امت بھی دوسرے امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کی نسبت حضور علیہ السلام کے جوڑوں کے ساتھ لگ گئی ہے۔ تو فرمایا جس کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ لگ جائے، فرمایا وہ بھی پھر عرفہ اور اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثلا جوتا میرے اور آپ کے پاؤں میں ہو تو ہم اس کو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کرتے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہیں، کیوں کہ کہیں اس کے اوپر گندگی نہ لگی ہو۔ لیکن یہی جوتا جب کسی ولی کے قدموں کے اندر چلا جائے، یہی جوتا کسی نبی کے قدموں کے اندر چلا جائے، تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، تحملہ الملائکہ، کہ جو فرشتے ہیں، مقربین فرشتے جو ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر لگے رہتے ہیں، فرمایا مقربین فرشتے جب جوتا نبی کے قدموں کے اندر چلا جاتا ہے تو اسی جوتے کو فرمایا تحملہ الملائکہ، وہ فرشتے فرمایا ادب سے اٹھا کے سر پہ چلتے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ نسبت نبی کے ساتھ لگ گئی ہے، تو فرمایا نسبت عظیم بنا دیتی ہے۔ فرمایا دوسرے نبی بھی آتے رہے، ان کی امتیں بھی آتی رہی، لیکن فرمایا جب حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے اور آپ کے آقا مولا کی جب باری آئی، جب حضور کی تشریف آوری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، فرمایا کہ اے حبیب، جس طرح میں نے تمہیں دوسرے نبیوں پر عرفہ اور اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے، فرمایا اسی طرح فرمایا آپ کی امت کو بھی پچھلی امتوں سے عرفہ اور اعلیٰ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، فرمایا اولیاء ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو ایک مرتبہ عطا کیا ہے۔ اسی طرح فرمایا صحابہ اکرام میں سے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، ان کو فرمایا اللہ رب العالمین نے شان عطا کی۔ پھر ان میں سے جو عشرہ مبشرہ ہیں، 10 صحابہ اکرام جن کو حضور علیہ السلام نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر جنت کی بشارتیں دی، فرمایا وہ صحابہ اکرام میں سے اعلیٰ اور رفع ہیں مرتبے کے حوالے سے۔ پھر فرمایا کہ ان 10 صحابہ اکرام میں سے خلفاء راشدین، 4 صحابہ اکرام جن کو خلفاء راشدین کہا جاتا ہے، پہلے نمبر پر فرمایا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے نمبر پر فرمایا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے نمبر پر فرمایا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے نمبر پر فرمایا حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی عنہ۔ پھر ان چار صحابہ اکرام کو جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، فرمایا ان چار صحابہ کو ان 10 پر فرمایا مرتبے کے حوالے سے فرمایا کہ زیادہ فضیلت عطا کی ہے۔ پھر ان چار میں سے بھی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی شان اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ انفرادی طور پر اللہ رب العالمین نے ہر ایک صحابی کو ایسی ایسی شانیں عطا کی ہیں جو بے مثل و بے مثال ہیں۔ کہ فرمایا مرتبے کے حوالے سے سب سے پہلا نمبر ہم اہل سنت و جماعت کے علماء کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ سب سے پہلا نمبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ پھر فرمایا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے فرمایا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر 150 آیتیں آپ شان کے اندر اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہیں۔ کتنی 150 آیتیں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اتاری۔ تو فرمایا ان کی شان کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ 150 آیتیں اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اتاری۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ یہ شان بھی اللہ رب العالمین نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر اتاری۔ فرمایا وہ جو سچ لے کر تشریف لائے، والذی جاء بالصدق، جو دنیا کے اندر تشریف لائے سچ لے کر آئے، وصدق به، اور جنہوں نے سچ کی تصدیق کی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہے، جو فرمایا متقین ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی شخصیت ہے فرمایا جن کے دل کے اندر میرا خوف ہے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب قبول اسلام کا آپ کا واقعہ مختصر سے بیان کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کے لیے گئے۔ وہاں جب آپ گئے آپ کو ایک خواب آیا، اس خواب کے بارے میں آپ نے ایک راہب کو بتایا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے، تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ تو اس راہب نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خواب کی تعبیر بیان کی، اور اس راہب نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس راہب نے آپ کے قبیلے کے بارے میں پوچھا، آپ کا قبیلہ کون سا ہے، آپ کے نام کے بارے میں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ تو آپ نے بتایا کہ میرا نام ابوبکر ہے اور میں فرمایا کہ خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ پھر اس راہب نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو، اگر یہ واقعی خواب آپ نے دیکھا ہے تو سنیے، جو اللہ کا آخری نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے گا، جو آخر الزمان نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے گا، تو فرمایا اس نبی کی حیات مبارکہ میں فرمایا تم اس کے وزیر ہوگے۔ اس راہب نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی اور اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ اے ابوبکر اگر یہ واقعی خواب سچا ہے جو آپ نے دیکھا ہے تو پھر جو نبی اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئیں گے فرمایا تم اس نبی کے وزیر ہوگے۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راہب سے پوچھا کہ وہ نبی جو اس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئیں گے ان کا نام کیا ہوگا؟ تو اس راہب نے بتایا کہ ان کا نام محمد بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا ان کا نام محمد ہوگا۔ تو جب اس راہب نے یہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ تو میرے پہلے سے دوست ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا تو پھر آپ جلدی سے شام سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اس خواب کی تعبیر بیان فرمائی، اس خواب کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اے ابوبکر
راہب سے جو تم نے خواب پوچھا تھا اس کی تعبیر جو اس نے بیان کی تھی وہی حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرما دی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے سچا نبی بنا کر بھیجا ہے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا ہے تو پھر پڑھائیے مجھے کلمہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھایا۔ پھر ابوبکر صدیق پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ مشرف با اسلام ہوئے۔ پھر اب اس بات سے ایک نقطہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس راہب سے جب آپ نے خواب پوچھا پھر اس راہب نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس خواب کی جب تعبیر بیان فرمائی، خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے اس راہب نے کہا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ ان کے وزیر اور ان کے وصال کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ آپ ان کے وزیر، یعنی یہ نقطہ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خلافت بلا فصل ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان بھی ہیں فرمایا تمام انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جتنے بھی نبی آئے ان کے بعد فرمایا دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب انسانوں سے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو کسی بھی صورت کے اندر جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، حضور علیہ السلام کے پہلے خلیفہ ہیں۔ فرمایا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ اگر لو کان بعدی نبی جو لکان عمر، فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہوتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی یہ شان حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے عطا کی کہ حضور علیہ السلام ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آخر الزمان ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری نبی ہوتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں آپ پوری زندگی یہ تمنا اور خواہش کرتے رہے کہ کاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواہش کرتے رہے۔ تو اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر شرح عقائد نسلیہ، یہ عقائد کی کتاب ہے، بڑی اتھینٹک اور مضبوط کتاب ہے۔ اس کے اندر مصنف علیہ السلام فرماتے ہیں افضل البشر بعد نبینا، ابو بکر فرمایا کہ نبیوں کے بعد دو اس دنیا کے اندر سب سے افضل ہیں جن کا رتبہ سب سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا پہلے نمبر پہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر فرمایا ثم عمر، پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ ہے، پھر فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کا رتبہ ہے۔ تو فرمایا پہلے نمبر پر
جو افضل البشر بعد نبینا، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سے سب سے افضل ہے، فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ پھر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی یہی ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ خیر الانام بعد الانبیاء ابو بکر، فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر، فرمایا نبی علیہ السلام کے بعد لوگوں میں سب سے بڑھ کر اور سب سے بہترین، فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان عطا کی۔ پھر ہم اہل سنت و جماعت ہیں، الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کے ہر فرامین پر عمل کرنے والے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے کلام پر بھی عمل کرنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اس پر بھی عمل کرنے والے ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، فرمایا تم جس کے پیچھے چلو گے، جس کی اتباع کر رہے ہوئے، جس کے راستے پہ چلتے جاؤ گے، فرمایا کالنجوم فبأیہم اقتدیتم، فرمایا تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فرمایا میرے سارے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کے پیچھے چلتے جاؤ گے، جس کی سیرت پر عمل کرتے جاؤ گے، فرمایا تمہاری زندگی بہترین بن جائے گی، فرمایا تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور فرمایا آخرت کے اندر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ پھر حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کے بارے میں لا تتخذوهم عبدا من بعدی، فرمایا میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، لا تسبوا، فرمایا میرے صحابہ کو گالی اور طعن و تشنیع نہ کرنا ان کے بارے میں، کیوں؟ فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم۔ حضور علیہ السلام تمام صحابہ کرام کی شان بیان کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فمن احبهم، جس نے ان سے محبت کی، یعنی جس بندے نے میرے صحابہ کرام سے محبت کی، فبحبی احبهم، فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فقد آزانی ومن آزانی، جس نے میرے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی، جس نے میرے صحابہ کو اذا دی، فرمایا اس نے مجھے اذا دی۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ومن آذ اللہ فقد یوشک ان یأخذہ، فرمایا کہ جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، اور فرمایا جس نے اللہ رب العالمین کو تکلیف پہنچائی، فرمایا ان قریب اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یہ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی شان بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ نہ بنانا۔ کیا مطلب؟ آج کل نوجوان لوگ ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کے بارے میں، حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کرام کے بارے میں طرح طرح کے فسادات ڈالے جا رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے بارے میں بغض اور فسادات ڈالا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی شان اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمائی۔ آپ نے سنا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں، جن کی شان کے اندر اللہ رب العالمین نے 150 آیتیں قرآن مجید کے اندر نازل فرمائی۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں۔ پھر اگر اہل بیت کرام کے بارے میں بات کی جائے تو اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ حضور علیہ السلام کی جب ازواج مطہرات کی بات آئی تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات یعنی حضور علیہ السلام کی بیویاں، فرمایا وہ ایسے ہیں، فرمایا ان کی مثل اس دنیا کے اندر کوئی عورت نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی جو معیت کے اندر رہنے والے ہیں، فرمایا ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کی نسبت حضور علیہ السلام کے ساتھ کر دی ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی شانیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمائی ہے۔
تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام نبیوں کے بعد فرمایا اس دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب سے فرمایا اعلیٰ شان والے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کئی شانیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا مرتبہ عطا کیا ہے. اس لیے ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہمارے نوجوان صحابہ کرام کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں, ان کے بارے میں زبان درازیاں کریں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان کی شانیں بیان کی ہیں. تو اگر جو بندہ کسی صحابی کے بارے میں, حضور علیہ السلام کسی بھی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے, ان کی شان کے بارے میں جو ہے اپنی زبان سے گستاخی کے الفاظ کہتا ہے, تو گویا کہ وہ قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے. تو جو قرآن پاک کا انکار کرتا ہے پھر وہ بندہ دار اسلام سے بھی نکل جاتا ہے, دار اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے. کہ جب بندہ قرآن پاک کا اور حدیث متواترہ کا, جو حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہیں, جو حضور کے فرامین ہیں, جب انسان ان کا انکار کر دیتا ہے فرمایا وہ انسان پھر دار اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. پھر اس لیے رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابی فرمایا کلمہ ہے, مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ. آخر کے اندر یہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام کی مجلس میں آپ تشریف فرما تھے, تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ, میں کہ جنت کی چابی کلمہ ہے. تو صحابہ کرام نے جب سنا تو صحابہ کرام نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم یہ پہلے سے پڑھتے ہیں, پھر ہم چھلانگے مار کے جنت کے اندر چلے جائیں گے. لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو کس طرح سمجھایا اور کس طرح ان کو فرمایا, اس کی تشریح بیان کی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یقیناً کلمہ جنت کی چابی ہے, لیکن ایک بات مجھے بتائیے کہ کیا چابی کے دندانے نہیں ہوتے؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر چابی کے دندانے ٹیڑھے ہوں تو کیا تالا کھل جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تالا نہیں کھلتا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ اسی طرح جس طرح چابی کے دندانے ٹیڑھے ہوں فرمایا تالا نہیں کھلتا, فرمایا اسی طرح اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت لا الہ الا اللہ, فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ بے شک کلمہ جنت کی چابی ہے, مگر فرمایا نماز, روزہ, حج اور زکات اس چابی کے دندانے ہیں. فرمایا بے شک کلمہ جنت کی چابی ہے, مگر فرمایا نماز, روزہ, حج, زکات فرمایا اس چابی کے دندانے ہیں. فرمایا اگر دندانے ٹیڑھے ہوں گے تو پھر فرمایا تالا نہیں کھلتا. اسی طرح فرمایا جب دندانے ٹیڑھے ہوں گے فرمایا جنت کے اندر داخلہ بھی نہیں ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو اس طرح جو ہے سمجھایا اور ان کو دعوت اسلام کی دعوت دی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا کہ اے ابو ہریرہ من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیأخذ بہن من یعلم او من یعمل بہن او یعلم بہن. فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات لے گا پھر وہ خود بھی ان کے اوپر عمل کرے. فرمایا قیامت تک آنے والے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا رہے کہ وہ سن کر اس کے اوپر عمل کرے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ارشاد فرمائیے میں خود بھی عمل کروں گا, دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دوں گا. حضور علیہ السلام نے پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کی ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس, میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے حرام کر دی ہیں فرمایا ان سے بچنے والے ہو جاؤ. اللہ رب العالمین کے نزدیک فرمایا تم سب سے بڑے مومن بن جاؤ. دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بن جاؤ. تکن مؤمنا, جب تم فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے, اچھے طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ گے, فرمایا تم کامل مومن بن جاؤ گے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ کہہ کر نہ لگایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا جو کثرت کے ساتھ کہہ کر لگاتا ہے فرمایا اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
آپ کو نصیحت کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود بھی اس کے اوپر عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں کہ وہ بھی ان کے اوپر عمل کریں۔ سامعین عزیز شام، ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہم بھی حضور علیہ السلام کے ان فرامین پر عمل کریں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو بہترین بنا سکیں۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کریں اور حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ کرام کی، حضور کے اہل بیت کرام کی اپنے دلوں کے اندر سچی اور پکی محبت پسند۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی، حضور کے تمام صحابہ کرام کی، حضور علیہ السلام کے تمام اہل بیت کرام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا